أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وعد اللہ المنافقین، اور اللہ کا وعدہ ہے منافق مردوں سے، والمنافقات اور منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، نار جہنم، جہنم کی آگ، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تین کے متعلق فرما دیا، منافق مرد، منافق عورتیں، اور ان کا بیان وہاں پہ سورہ نساء میں آیا تھا نا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے. اور پھر کفار کا فرما دیا کہ کافروں کو بھی جہنم ہوگی مگر ان کے طبقات مختلف ہوں گے. سب سے برا طبقہ جس میں یہ لوگ ہوں گے وہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے. اللہ نے بتایا ہے کہ وہ ان کا ٹھکانہ ہے، اور کافروں کی جہنم الگ ہے. اس لیے کہ کافر دنیا کے لیے اتنے نقصان دہ ثابت نہیں ہوئے مسلمانوں کے لیے جتنا یہ دنیا اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے. کافر کا تو صاف صاف پتا تھا کہ یہ آدمی صاف ظاہر ہے کافر ہے اور اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. منافق آدمی وہ اپنے ہی اندر پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے ہی اندر مسلمانوں کی سلطنتوں ان چیزوں کو تباہ کر دیا. اللہ نے اس لیے فرمایا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، یہی لوگ ہیں جو حقیقی معنی میں گناہ گار ہیں. اور پھر فرمایا ہیا حسبہم، یہ جہنم جو ہے ان کے لیے بہت کافی، یہ جو آگ کی سزا اسے انہیں ملے گی وہی بس ہے. ان کو دنیا میں جتنا جتنا کچھ کرتے رہے وہ سب تباہیاں وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اس کے عوض میں کیا ملے. اس لیے آدمی یہ سوچے کہ دنیا کی زندگی بہرحال گزر جانی ہے اور ایک آخرت ہے، اللہ کے ہاں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اس لیے منافق کی جتنی صفات ہیں اپنے آپ کو ان سے پاک رکھنا چاہیے. اور منافقین کی صفات میں دھوکہ مثلا دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نماز میں کل گزرا وہ سستی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت خوش دلی سے نہیں کرتے، ذکر کی کثرت نہیں کرتے. یہ سب چیزیں منافقوں کی علامات میں سے ہیں. اس سے دور رہے آدمی. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے فرمایا لعنت کیا اللہ نے ان پہ، اللہ کی پھٹکار ان پر. یہ خبر ہے لیکن حقیقت میں مطلب خبر اس لیے دی ہے کہ حقیقت اس کی یہ ہے کہ اللہ نے لعنت کر دی ہے ان پہ، اور اللہ کی لعنت کی وجہ سے یہ لوگ اب سیدھے راہ پہ آئیں گے نہیں. اور لعنت ہوئی کیوں؟ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے کہ غزوہ تبوک میں کس طرح یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تنگ کرتے رہے ہیں اور کیسے ان اللہ کے بندوں کو یہ دھوکہ دینے کی اور جہاد سے روکنے کی ترکیبیں استعمال کرتے رہے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے مقیم. مقیم اقامت یعنی مستقل عذاب ہے، برقرار ہے عذاب. یہ نہیں ہے کہ آج ہیں اور کل چھوڑ دیے جائیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے کہا ہے جو منافق حقیقت میں کافر تھے. ایک ہے نفاق عمل کا اور ایک ہے نفاق عقیدے کا. اور یہ آیات جو ہیں اور سورہ توبہ کی اکثر آیات ان لوگوں کے بارے میں جن کا نفاق عقیدے کا تھا، عمل کا نہیں. عمل کا نفاق الگ ہے، اور وہ وہی چیز ہے جس کو عملی نفاق سے بھی کبھی کبھی تعبیر کرتے ہیں اور اسی کو کبھی کبھی فاسق بھی کہتے ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ اور ان کے بعد بھی بہت سے لوگ وہ نفاق میں اور فسق میں فرق کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ پوری امت بھی اس بات کی قائل ہے. ایک آدمی وہ ہے جس کا عقیدہ نفاق پر مشتمل ہے اور منافق ہے. مثلا اس کے دل میں یہ ہے کہ اللہ کون سا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے سچے نبی تھے، قرآن کون سی اللہ کی کتاب ہے. ایسے ہی باتیں ہیں، بس مسلمانوں کے ساتھ گزارو جیسے زندگی گزرتی. جو قرآن میں کل آیا تھا نا کہ رسیاں توڑاتے ہیں، بھاگتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. اگر کسی انسان کے اندر علیہ باللہ یہ عقیدے میں بات شامل ہے،
اور وہ اس کے مطابق اپنے عقیدے کو جمائے ہوئے ہے تو یہ شخص اللہ کی نظر میں کافر ہے، اگرچہ مسلمان اس کا جنازہ بھی پڑھیں اور اگرچہ مسلمان اس کو مسلمانوں میں شمار کریں۔ اس میں بھی ایک بات یہ ہے کہ کبھی کبھی وسوسہ آتا ہے، کوئی حرج نہیں، ایسے وسوسے آئے ہی کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، دل میں خیال آیا گزر گیا، آدمی اللہ سے پناہ مانگتا ہے، اس کی پرواہ نہ کرے۔ حدیث میں آیا ہے وسوسوں کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسے ایسے خیالات مجھے آتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے جل کے کوئلہ ہو جاؤں مگر میرا دماغ یہ باتیں نہ سوچے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، اللہ کا شکر ہے، اس کی تعریف ہے کہ اس نے وسوسے تک محدود رکھا ہے، وسوسے سے بڑھ کے تم عملاً ایسے نہیں کرنے لگے۔ تو بہت سے لوگوں کو وساوس پیش آتے ہیں، ایک غلط خیال آیا گزر گیا۔ یہ جو دماغ ہے نا، یہ در حقیقت مال روڈ ہے، یہاں کے مال روڈ کا تو پتہ نہیں، مگر ہمارے ملکوں میں جو مال روڈ ہوتا ہے اس سے کچرے کی گاڑی بھی گزرتی ہے اور پرائم منسٹر کی گاڑی بھی گزرتی ہے، یہاں بھی ایسے ہوتا ہے نہیں؟ اچھا، بہرحال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہاں کی تو یہاں تو کچرے کی گاڑیاں بھی ایسی خوبصورت ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ دماغ کا حال ایسے ہی ہے، اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں۔ تو کیا کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہاں پرائم منسٹر کی گاڑی گزرے اور دوسری کوئی گاڑی نہ گزرے؟ بھی ہے، روڈ گزرنا ہے، سب نے گزرنا ہے۔ اسی طرح دماغ میں اچھے خیالات برے خیالات آتے رہتے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں۔ یہ جتنے بھی برے خیالات ہیں ان کی مثال اس کتے کی طرح ہے۔ بعض کتے آپ نے دیکھے ہوں گے، اگر آپ آرام سے گزر جائیں تو گزر گئے، اگر ذرا چھیڑا تو وہ ایسے لپٹ جاتے ہیں کہ پھر چھوڑتے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ خیالات آئے، آدمی ان کی پرواہ نہ کرے، نہ علاج کرے، نہ سوچے ان کے بارے میں کہ بس یہ تو ایسے ہی کتے ہیں، بھونکتے رہتے ہیں، ان کا کیا ہے۔ اور اگر اس نے کوشش کی علاج کرنے کی، شروع کر دیا کہ میں اپنے ان وساوس کا علاج کروں، وسوسے کا علاج نہیں ہوتا، اس کے پھر دو ہی حل ہو سکتے ہیں، یا تو وہ مر ہی جائے کہ دماغ ہی ختم ہو جائے، سوچے ہی نہیں، اور یا پھر پاگل ہو جائے۔ وگرنہ جب تک ذہنی طور پہ صحت برقرار ہے وسوسے آتے رہتے ہیں۔ اور ایک ہے اس سے بڑھ کر، اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں، اور وہ ہے نفاق، عقیدے کو جما لینا، اعتقاد کو جما لینا۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز ہے عملاً کسی انسان کا ان حرکتوں کو کرنا جو منافق انسان کرتا ہے۔ مثلا اس کا اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، اس کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، اس کے باوجود نماز میں کوتاہی کرتا ہے، اس کے باوجود یہ چیزیں، ہم اسے منافق نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ آدمی فاسق ہے یا منافق ہے، تو عمل کے اعتبار سے منافق ہے، وہ نفاق کی حقیقت جو کفر کی ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ملتی۔ ان تینوں چیزوں میں فرق کرنا چاہیے کہ کوئی آدمی عملاً اگر منافقت کی حرکتیں کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا ہے، یہ عملی نفاق تو ہر زمانے میں مسلمانوں میں رہا ہے، اب بہت زیادہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق آدمی ایسا ہے جو بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور آپ نے فرمایا وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا وہ جھگڑا جب ہوتا ہے تو گالیاں دینے لگتا ہے۔ یہ عملی طور پر اس کی علامتیں ہیں اور یہ عملاً نفاق ہے۔ اس کو آپ فسق سے تعبیر کر لیں، کبیرہ گناہ سے تعبیر کر لیں، لیکن حقیقت میں جو منافق ہیں وہ الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے۔ مسلمانوں کو عملاً نفاق اور فسق میں مبتلا ہونا دیکھ کر کبھی بھی یہ فتویٰ نہ لگائے کہ یہ منافق ایسے ہیں جیسے قرآن میں آتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی جان کو دوسروں کو منافق قرار دینے لگتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، بس عملاً کوتاہی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ وگرنہ یہاں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جن منافقوں کو کہا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ عملی منافق تھوڑے ہی ہیں، کیونکہ وہ تو فاسق ہوا، اور فاسق کیوں ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایک دن معاملہ صاف فرما دیں گے۔ یہ عملی منافق نہیں بلکہ یہ عقیدے کا نفاق ہے کہ دل میں سرے سے بات ہی نہیں ہے اس انسان کی۔ قرآن نے آگے چل کے ایک جگہ اس چیز کو زیادہ واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ہم عذاب دیں گے ایسا جو برقرار رہے گا۔